آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی حال ہی میں سعودی عرب میں پوری ہو چکی ہے اور سعودی عرب سے سونے کا ایک بہت بڑا خزانہ دریافت ہوا ہے، جس نشانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 1400 سال پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، اور اب اس نشانی کے پورے ہو جانے کے بعد وہ وقت دور نہیں کہ اس خزانے کو لے کر عرب کے 3 شہزادوں میں بہت سخت لڑائی ہوگی، اور پھر عرب اور اس کے اطراف کے ممالک میں غیر مستحکم صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اس وقت امت مسلمہ کے بے سہارا اور بے یار و مددگار لوگوں کی نگاہیں آل محمد کے اس عظیم لیڈر کو ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ جنہیں ہم امام آخر الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لقب سے جانتے ہیں، جو آ کر اس بے سہارا امت کو ظلم و بربریت کے اس بھنور سے نکالیں گے اور پوری دنیا میں امن قائم کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی تمہارے خزانوں کے لیے آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن یہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور وہ تمہیں بے مثال قتل کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کا ذکر فرمایا جو مجھے یاد نہیں۔ پھر فرمایا، جب تم اسے دیکھو تو اس سے بیعت کر لو، خواہ تمہیں اس کے لیے برف پر ہی کیوں نہ رینگنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اب دوستو، اس حدیث پاک کے مطابق عرب سے خزانہ نکل آیا ہے اور اس حدیث پاک میں بتائی گئی پہلی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ Saudi Arabia has announced the discovery of large potential gold reserves in the Makkah region. Robert Wilt, CEO of Ma'aden, said that these discoveries have the potential to be the center of the world's next gold rush. They are happening so fast, one after the other, that there is no doubt left in anyone's mind. Imam Mahdi is coming very soon. Nobody had believed that this could really happen. Can you guess what is it? It is a huge gold mine discovered in Saudi Arabia near Makkah. دوستو، عرب کے اس وقت کے حکمران یعنی آل سعود بھی امت کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جن کی وجہ سے مسلمان 100 سال پہلے کمزور ہوئے اور یہود و نصارہ بہت طاقتور ہو گئے۔ دراصل 20ویں صدی کے شروع میں سعود اور اس کے بیٹے محمد بن سعود نے برطانیہ کی مدد سے عثمانی سلطنت کا خاتمہ کروایا، اور یوں مسلمانوں کا زوال ان آل سعود کی وجہ سے شروع ہوا، جبکہ آل سعود کا نسب 8ویں صدی میں ایک یہودی تاجر سے جا کر ملتا ہے جس کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا، اور یہ تاجر بہت مکار، جھوٹا اور چالباز شخص تھا۔ دوستو، آل سعود اور اس کے نسب کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، مگر دوستو، سعودی عرب سے سونے اور چاندی کے لامحدود ذخائر برآمد ہو چکے ہیں، جس کا سونا دنیا کا پیور ترین سونا قرار دیا جا رہا ہے، اور سونے کا نکلنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ آل سعود کے دور حکومت کا وقت بہت جلد اس خزانے کی وجہ سے ختم ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، کچھ ماہ قبل یہ خبر منظر عام پر آئی کہ مکہ اور مدینہ کے مختلف مقامات پر سونے کے لامحدود ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ سونے اور چاندی اور تانبے کے یہ ذخائر اتنے وسیع ہیں کہ یہ ذخائر 125 کلومیٹر کے طویل ایک پٹی کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس بات کا یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کئی بلین ٹن سونا موجود ہو سکتا ہے، جس کی مالیت ٹریلینز آف ڈالر میں ہو سکتی ہے۔ دوستو، مدینہ اور مکہ کے جس علاقے میں یہ سونا دریافت ہوا ہے، اس علاقے میں مہد الذہب کے نام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی 3000 سال پرانی ایک سونے کی کان موجود تھی، جو کہ بند ہوئی تھی، جہاں پر کھدائی کے دوران اس بات کا علم ہوا کہ اس مقام پر سونے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ جبکہ محمد بن سلمان اپنے ویژن 2030 کی تکمیل کے لیے سونا، چاندی اور تانبا یعنی معدنیات کی تلاش کر رہا تھا، جبکہ سعودی حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سونے کا اتنا بڑا ذخیرہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سے نکل آئے گا۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کی بنجر سرزمین پر کیوں اتنی برکت عطا فرمائی، اور کیسے یہ صحرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں سے مالا مال ہے۔ دراصل قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی سے سرخرو ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس علاقے میں ان کی اولاد پھلے پھولے اور انہیں یہاں کی حکمرانی نصیب ہو،
یہاں پر انہیں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم جاری رکھے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ اب دوستو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ تمہارے خزانے کے لیے آپس میں لڑیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا، یعنی یہ سونا اور خزانہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نصیب کا ہے اور یہ انہی کو ہی ملے گا۔ دوستو، اس وقت سعودیہ عرب سونے کے ریزرو رکھنے والے ملکوں میں 18ویں نمبر پر آتا ہے، اور اس خزانے کے دریافت ہونے کے بعد سعودیہ عرب پہلے نمبر پر آ جائے گا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام جس عظیم خلافت کی حکمرانی فرمائیں گے وہ بہت زیادہ امیر ہوگی۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو، اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ، اور وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عرب میں ایک عظیم خلافت قائم ہوگی جو کہ خالص اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام قائم کریں گے، جبکہ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن آخری خلیفہ وقت بنے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے، یعنی اہل بیت میں سے، اور ان کے بعد آج تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرب میں کوئی حکمران نہیں آیا، اور عرب کی یہ قابض آل سعود جنہوں نے 20ویں صدی میں یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور آج تک جب بھی مسلمانوں کو ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو صرف پیٹھ دکھائی، کیونکہ یہ تو خود پچھلے 100 سالوں سے یہود و نصارہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان عراق میں مرتے رہے، شام تباہ ہو گیا، لیبیا ختم کیا گیا، اور فلسطین میں معصوم بچے اور مسلمان شہید، مگر یہ آل سعود، میں انہیں عربی نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب سے ہیں، اور عرب کے مسلمانوں کی ایک عظیم تاریخ ہے، جبکہ آل سعود تو عیاشی اور یہود و نصارہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ اور دوستو، وہ وقت دور نہیں جب یہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ امت کو اس ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے نجات دلوائیں گے اور مسلمانوں کی ایک عظیم ریاست قائم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔